بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سلسلہ مسائل میں آج مسئلہ نمبر 19, 20, 21, 22 اور 23 بیان ہوں گے، یعنی اس رکوع کے اندر. تو یہ پہلا مسئلہ ہے، مسئلہ نمبر 19، جو ایک سوال کا جواب ہے. امام مسلم اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کہ ہاں ازدواجی معاملات میں کچھ بے قاعدگیاں تھیں اور افراط و تفریط کا شکار تھے. یعنی عورتوں کے سلسلے میں ایام جو حیض کے ہیں ان میں یہود کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ وہ بالکل اجتناب کرتے تھے، بالکل علاقی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ کھانا پینا اور رہنا سہنا بھی ان ایام میں اور اس کے ساتھ جائز نہیں سمجھتے تھے. جبکہ اس کے بالمقابل عیسائی لوگ ان ایام میں اور دیگر ایام میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں کرتے تھے. یعنی وہ معاملات جو غیر ایام میں ہوتے تھے وہ ان ایام میں بھی کیا کرتے تھے. تو یہ دونوں طبقے افراط و تفریط کا شکار تھے. اس سلسلے میں صحیح طرز عمل کیا ہے؟ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے، جن میں حضرت ثابت بن ابی الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی صحیح نوعیت کے بارے میں استفسار کیا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. تو یہ اس سوال کا جواب ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں یہ حیض کی بابت. حیض یعنی وہ منفلی پیریڈ ہوتا ہے خواتین کا جس میں رحم سے خون کا جریان ہوتا ہے. تو اس موقع پہ یعنی کیا طرز عمل اختیار کیا جائے؟ جیسے کہ یہود کا ایک طرز ہے اور نصارہ کا ایک طرز ہے، تو آل اسلام کا کیا طرز ہونا چاہیے؟ قل ہوا اذن، آپ فرما دیجئے جواب میں ہوا اذن کہ یہ ایام تکلیف کا باعث ہیں، بیماری ہیں اور ایذا اور تکلیف کی صورت اس میں پیدا ہوتی ہے. لہذا فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان ایام میں عورتوں سے الگ رہو. لیکن یہ اس قسم کا الگ رہنا نہیں جیسا کہ یہود کے ہاں ہے کہ ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی نہ ہو اور بالکل رہنا سہنا بھی ان کا الگ ہو. اس قسم کی علاقگی نہیں، صرف وظیفہ زوجیت کے سلسلے میں ان کے قریب نہ جاؤ، باقی دیگر معاملات ہیں ان کے ساتھ برتاؤ اسی طریقے سے رکھو جیسے دیگر ایام میں. یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوائے وظیفہ زوجیت کے باقی تمام معاملات ان کے ساتھ ویسے ہی رکھو، اور ایک جو وظیفہ زوجیت ہے اس سے الگ اختیار کرو، کنارہ کشی اختیار کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ قریب ہو ان کے، اور یہاں قرب سے مراد وہی قرب ہے، باقی معاملات کا قرب نہیں. نہ قریب ہو ان کے حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب خوب پاک ہو جائیں یعنی غسل بھی کر لیں، انقطاع بھی ہو جائے خون کا اور اس کے بعد وہ غسل بھی کر لیں. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر ان کے پاس آؤ
جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اگر سلسلے میں کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے اور غلطی کا ارتکاب ہو جائے، یعنی ممنوع ایام میں ان کا قربان ہو جائے غلطی سے، تو توبہ کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ سچی توبہ بھی کر لے اگر غلطی کا ارتکاب ہو گیا، اور کچھ مناسب صدقہ و خیرات بھی کر لے تاکہ اس گناہ کا ازالہ ہو جائے. اس لیے کہ ان ایام میں قربان یعنی خاص موقع اور محل میں قربان اختیار کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کی حرمت قرآن حکیم کی اس آیت سے ثابت ہے. اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے پھر تو وہ کافر ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیز نفس قطعی سے ثابت ہو قرآن اور سنت سے، اس کی حرمت کو بالائے طاق رکھ دینا اور اس کو حلال اور جائز سمجھنا یہ تو کھلم کھلا کفر ہے. لیکن اس کو غلط سمجھتے ہوئے اگر کسی سے غلطی سے ارتکاب ہو جائے تو پھر اس کا ازالہ سچی توبہ سے ہوگا. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ. چونکہ ان ایام میں طہارت اور نظافت نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرب کو منع فرمایا ہے، کیونکہ اللہ نظافت کو پسند فرماتے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ. اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، تو اسی لیے ان ایام کے اندر یہ چیز منع کی گئی ہے. محیض یا حیض یہ عربی کا لفظ ہے. یہ اس مخصوص خون کو کہتے ہیں جو مخصوص ایام میں رحم سے جاری ہوتا ہے. رحم سے جو جاری ہوتا ہے اس کا خاص طور پہ نام یعنی حیض ہے. لیکن جو رحم سے نہ جاری ہو اور کسی عضو سے، کسی اور وجہ سے، کسی اور رگ سے جاری ہو، اس کا نام فقہی اصطلاح میں استحاضہ ہے. استحاضے کی صورت میں کوئی ممانعت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. صرف وہ مخصوص خون جو ایام میں آتا ہے اس کی صورت کے اندر جو ہے اس کا قربان جائز نہیں ہے. اس کی مدت ہر مہینے میں زیادہ سے زیادہ 10 دن اور کم سے کم 3 دن ہے. 3 دن سے اگر کم ہو اور ختم ہو جائے تو وہ حیض نہیں، اور 10 دن سے اوپر چلا جائے تو وہ بھی حیض نہیں. لہذا 10 دن انتہائی حد ہے، اس سے جو اوپر ہوگا وہ استحاضہ کہلائے گا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کے کچھ معین ایام ہوں، اس کی عادت کے ایام ہوں جو 10 سے کم ہوں، 3 سے اوپر ہوں، اس کے بیچ میں کوئی معین ایام ہوں، تو پھر اس کے جو مقررہ ایام ہیں انہی تک حیض شمار ہوگا. اگر 10 دن پورے ہو جائیں اور پھر بھی سلسلہ جاری رہے تو پھر وہ جو باقی دن ہیں وہ یعنی باقی کے دن سمجھے جائیں گے. یعنی وہ خون کے اختتام کے اوپر غسل کر لے. اگر غسل نہ بھی کیا تو بھی کیونکہ انتہائی دن پورے ہو چکے ہیں اس لیے وظیفہ زوجیت کی اجازت ہے. لیکن اگر 10 دن سے کم میں ختم ہو جائے اور عادت کے دن جتنے ہیں ان سے کم دنوں میں اگر ختم ہو تو پھر عادت کے دنوں کا انتظار کیا جائے گا. اور عادت کے دنوں پر ختم ہو جائے تو پھر بھی بات وہی ہے کہ اگر سلسلہ آگے بڑھ جائے تو یوں سمجھے کہ عادت بدل گئی ہے، اور وہیں ختم ہو جائے تو سمجھے کہ بات پوری ہو چکی ہے. بہرحال یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو بوقت ضرور استفسار سے اور پوچھنے سے بتائے جا سکتے ہیں، اس کی مزید تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. تمہاری بیویاں حرث لکم بمنزلہ تمہارے کھیت کے ہیں. یہ ایک تشبیہ ہے. بمنزلہ تمہارے کھیت کے ہیں یعنی جس طرح کھیت سے پیداوار حاصل ہوتی ہے اس طرح نسل انسانی کی پیداوار کے لیے وہ بمنزلہ کھیت کے ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم. لہذا ان کے قریب جانے کو ان کے قریب جانے میں اسی چیز کو پیش نظر رکھنا ہوگا. یعنی قضائے شہوت کسی غلط طریقے سے نہیں کی جائے گی، بلکہ اس چیز کو پیش نظر رکھ کے
کہ وہ بمنزلہ کھیت کے ہیں، تو لہذا جو مقام نسل انسانی کے پیدا ہونے کا ہے، بڑھنے کا ہے، تو اسی مقام سے یعنی آپ کو جانے کی اجازت ہے، کسی دوسرے مقام سے جانے کی اجازت نہیں. لہذا فاتوا حرثکم، اپنے کھیت میں آؤ، انا شئتم، جیسے تم چاہو. اللہ کا لفظ جو ہے یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک یہ کیفیت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، انا بمعنی کیفا، اور ایک انا مقام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر تمام آیات احادیث کو سیاق اور سباق کو دیکھ کر علماء نے اللہ یہاں پر کیفا کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ کیفیت آپ کی مرضی کی ہے. کس کیفیت سے جاتے ہو یہ آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن مقام متعین ہے. وہ کیا ہے؟ فاتوا حرثکم، جہاں سے نسل انسانی کی پیداوار ہوتی ہے مقام متعین ہے، دوسرا مقام نہیں. ہاں اس مقام میں جانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اہل تشیع اور روافض جو ہیں یہاں اللہ کو اینا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی مکان کی تعمیم، جس مقام سے چاہو. لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو غیر حرف مقام فرض سے آئے ملعون، وہ ملعون ہے، اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے. ملعون من اتا فی دبرہا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنی منقوہہ کے غیر فطری مقام سے آتا ہے. اس حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث سے بھی یہ بات متعین ہوتی ہے کہ یہاں اللہ کیفا کے معنی میں ہے اور مکان کی تعمیم کے لیے نہیں ہے. کہ مقام تو متعین ہے، جو مقام حرف ہے. ہاں کیفیت کوئی بھی ہو سکتی ہے. انا شئتم یعنی کیف شئتم، جس کیفیت سے تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو نیک اعمال اپنے لیے. قدموا آگے بھیجو، مطلب کہ زندگی کا حاصل اور مقصد صرف یہی کام نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں. لہذا کوشش کرو کہ اپنے آپ کے لیے آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے نفوس اور اپنی جانوں کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ آگے بھیجو. اور نیک اعمال کے ذخیروں میں سے نیک اولاد بھی آخرت کا ایک ذخیرہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تحصیل میں محض اولاد کا حاصل کرنا ہی مقصود نہ ہو، صالح اولاد کی نیت کرنی چاہیے. جہاں دیگر اعمال ہیں وہاں صالح اعمال کے حصول کی نیت بھی یہ ذخیرہ آخرت ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرو، اس کے احکامات کی تعمیل میں، اس کی حدود کی پابندی میں اس کا خوف کرو. اگر تقویٰ ہوگا تو حدود کی پابندی ہوگی، اور خوف خدا اگر نہ ہوگا تو حدود کی پابندی بھی نہیں ہوگی. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے ہو. تو یہ زندگی اور زندگی کی عیش و عشرت اور یہ لذات وقتی اور فانی ہے. تم نے بالآخر اللہ کے پاس جا کر اللہ سے ملنا ہے، تو ہر کام میں اللہ کی ملاقات کو پیش نظر رکھو. وبشر المؤمنین، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ اہل ایمان جب اللہ کے حقوق اور اللہ کی حدود کی پابندی کرتے ہوئے، پاسداری کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے، نوازشوں سے نوازیں گے. تو آپ ان کو اللہ کی نوازشات سے بشارت دیجیے. یہ تھا جناب مسئلہ نمبر 1 اور 2، یعنی 19 اور 20. 19 تو یہ تھا کہ مخصوص ایام میں صرف وظیفہ زوجیت کے طور پہ خواتین سے علاقی اختیار کرو، باقی معاملات یوں کے تو رہیں. اور 20 تھا کہ وظیفہ زوجیت کا مقام بھی متعین ہے، کیفیت آپ کی مرضی کی ہے لیکن مقام متعین ہے.
اور وہ مقام حرف ہے جہاں سے نسل انسانی کی افزائش اور پیدائش ہوتی ہے. آگے مسئلہ نمبر 21 وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ کو جل مجدہ، اللہ جل مجدہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی اپنی ہر جائز و ناجائز قسم میں اللہ کا نام مت استعمال کرو. جہاں جائز قسمیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ناجائز اور غلط قسم کی قسمیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا نام تو قطعاً ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور جائز قسموں میں بھی خوب سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے. قسم کہتے ہیں یا ایمان یمین کی جمع، اور یمین کہتے ہیں قسم کو. قسم کہتے ہیں اصل میں اپنی کسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی کا نام بیچ میں لانا کہ سننے والا یقین کرے کہ اس کا نام لے کر یہ غلط بیانی نہیں کرے گا، اور وہ بھی یہ یقین دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو جس ہستی کا نام لے کر میں اپنی بات کر رہا ہوں اس ہستی کے اختیار میں میرا نفع اور نقصان ہے. اگر میں ان کا نام لے کر بھی غلط بیانی کروں گا یا بات کو توڑ دوں گا تو نتیجتاً یہ میرا نفع کو روک دے گا یا مجھے نقصان پہنچائے گا. قسم میں جس کا نام لیا جاتا ہے اس غرض سے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے قبضے میں نہ ہمارا نفع ہے نہ نقصان. اسی لیے اسلام میں اللہ کی ذات اور صفاتی ناموں کے، ذاتی نام یا صفاتی ناموں کے سوا کسی بھی چیز کی قسم نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ گناہ اور معصیت ہے. بلکہ حدیث میں ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا. شرک کا ارتکاب اسی طرح کیا کہ گویا وہ اس کو بھی نفع یا نقصان کا مختار سمجھتا ہے، جبکہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو قسم کہتے ہیں یعنی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی ذات کا نام بیچ میں لانا کہ جس کے اختیار میں نفع یا نقصان ہے اس کا. اب جائز باتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی قسم ان کا نام استعمال کر سکتے ہیں محتاط رہ کر، لیکن ناجائز باتوں میں یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بناؤ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ، یعنی اپنی قسموں میں ان کو آڑ نہ بناؤ. خصوصی طور پہ ایسی قسمیں کہ جن کے اٹھانے سے تم نیکی سے باز رہو. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یعنی خاص طور پہ ایسی قسمیں کہ جس میں تم کسی نیکی سے باز رہنے کی قسم اٹھاتے ہو یا تقویٰ کے منافی کسی کام کی قسم اٹھاتے ہو یا لوگوں میں صلح نہ کرانے کی قسم اٹھاتے ہو، تو ایسے غلط کاموں میں اللہ کا نام استعمال کرنا یہ بڑی توہین کی بات ہے کہ میں یہ نیکی نہیں کروں گا، یعنی اللہ کی قسم یہ نیکی نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم ان دونوں آدمی میں صلح نہیں کراؤں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا. تو ان میں تو اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کام کرنے چاہیے، یہ جائے کہ نہ کرنے میں اللہ کا قسم اٹھاؤ. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں تمہارے اقوال، جاننے والے ہیں تمہارے احوال. تو ایسا نہ کرو. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ یہ انہوں نے ایک ایسی قسم اٹھائی تھی جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو روکا گیا. سورہ نور میں اس کا تفصیلی بیان ہے. غزوہ مریسی میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا اور وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی، بعد میں قافلے سے ملی تو منافقین نے ایک طوفان بدتمیزی اٹھا لیا اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھی. بڑا شور ہوا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ ہوا اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک رہا. پروپیگنڈا اتنا منافقوں کا سخت تھا
کہ بعض مخلص مسلمان بھی پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے اور ان کے ہم نوا بن گئے. ان میں ایک دربار رسالت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی لوگوں میں ایک حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو پروپیگنڈے کے شکار ہو کر ان کے ہم نوا ہو گئے. انہوں نے بھی یہ بات پھیلانی شروع کر دی. حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، مخلص مسلمان ہیں، مہاجر ہیں، غریب بھی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز بھی ہیں. ان کی افلاس کی وجہ سے ان کے تمام ضروریات کی کفالت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. ان کے سارے اخراجات آپ کرتے تھے. ظاہر بات ہے یا ام المومنین اور پھر ان کی بیٹی کا معاملہ ہے. جب حضرت مصطح بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ آئندہ مصطح پہ خرچ نہیں کروں گا. دیکھو ہمارے گھر کا آدمی ہے، مسکین غریب ہے، میرا عزیز ہے، اور میری بیٹی کے خلاف یہ بھی پروپیگنڈا کرتا ہے، تو میں آئندہ کم سے کم یہ ہے کہ اس پر خرچ نہیں کروں گا. تو کسی غریب پہ خرچ نہ کرنے کی قدم اٹھانا یہ ہے کہ ہم تبرک، یعنی یہ نیکی نہیں کروں گا. یعنی غریبوں پہ خرچ کرنا نیکی کا کام ہے، اور میں فلاں غریب کو نہیں دوں گا یہ نیکی سے باز رہنے کی قسم ہے. تو تفصیلی بات تو وہاں ہے. اب تارا شارو ارشاد فرماتے والا یا چلے الفضل منکم والسعۃ، کہ تم میں سے جو صاحب فضل ہیں، صاحب گنجائش ہیں، دولت مند ہیں، ان کو ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے کہ میں فقراء اور مساکین کو نہیں دوں گا. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں معاف کر دے، تمہیں بخش دے؟ تم اگر ان کو دو گے اس کے سلے میں اللہ تمہاری مقصد کریں گے، بخشیں گے. تو ایسا یعنی نہیں کرنا چاہیے. جب وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ میری مقصد فرمائے، مجھ پہ بخشش فرمائے، اور فوراً آپ نے اس قسم کو توڑ دیا اور حضرت مصطح کی جو خدمت آپ کیا کرتے تھے اس کو جاری و ساری کر دیا. تو بہرحال ایسی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا یعنی نام استعمال کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جب تم ایسی قسم اٹھا لو کہ جس کا توڑنا بہتر سمجھتے ہو، تو ایسی قسم کا پورا کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ اس کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کر دو. یعنی آدمی اگر ایسی قسم اٹھا لے کہ جس بات میں سوچ آئے کہ یہ تو میں نے غلط کیا، یہ کام تو مجھے کرنا چاہیے تھا، تو اس کو ایسی قسم پوری نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو توڑنا ضروری ہے. اس کا پورا کرنا گناہ ہے. جیسے کوئی یہ کہے کہ میں ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، قسم اٹھا لے، تو یہ غلط ہے. اسے چاہیے فوراً بات کرے اور پھر اس قسم کا کفارہ ادا کر دے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قسم کا کفارہ جو آتا ہے وہ قسم توڑنے کے بعد آتا ہے. یعنی کہ پہلے کفارہ ادا کریں پھر قسم توڑیں، پہلے توڑیں اور پھر کفارہ ادا کریں، کیونکہ جرمانہ جو ہے وہ جرم کرنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے کہ نہیں پہلے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. قسم کی تین قسمیں ہیں. ایک یمین لغو، اور ایک یمین رموز، اور ایک یمین منعقدہ. یعنی قسم کی تین قسمیں: لغو، رموز اور منعقدہ. یہاں ذکر ہے کہ لغو قسم میں اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرماتے. لغو یہ ہے کہ کسی گزشتہ بات پہ آدمی قسم اٹھا لے، پہلے ہو چکی ہے، اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ میں نے قسم ٹھیک اٹھائی ہے لیکن در حقیقت وہ غلط تھی. جیسے کسی کو معلوم نہیں کہ آج سے 5 دن پہلے بارش ہوئی ہے، لیکن اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ 5 دن پہلے بارش ہوئی ہے، اور اس نے کسی کو کہہ دیا کہ اللہ کی قسم 5 دن پہلے بارش ہوئی ہے، لیکن واقع ہے کہ نہیں ہوئی. تو یہ یمین لغو ہے، اس سے کوئی گرفت نہیں، نہ تو گناہ ہے اور نہ کوئی کفارہ ہے. اسی طرح
آئندہ کی بابت میں بھی کوئی ایسی قسم اٹھا لے، لیکن جیسے عام طور پہ لوگوں کے محاورے میں بار بار قسم اٹھانے کی ایک روایت پڑی ہوئی ہے، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم یوں ہی کہہ دیتے ہیں، تو اس قسم کی قسم بھی لغو میں ہوتی ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں۔ اور ایک ہے یمین غموس، وہ ہے ماضی کے کسی واقعے پر، گزشتہ کے کسی واقعے پر جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھانا، یعنی آپ کو ٹھیک معلوم ہے کہ فلاں شخص نہیں آیا، لیکن آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ تو فلاں تاریخ کو آیا ہے، تو جان بوجھ کر ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا، اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس پر کفارے کے قائل ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، صرف توبہ کرے، یعنی یہ گناہ ہے، اس نے جھوٹ بولا، اس کا کفارہ وہ کفارہ نہیں جو قسم کا کفارہ ہے، بلکہ اس کا کفارہ صرف توبہ اور استغفار ہے۔ اور یا یہ کہ مستقبل کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے، لیکن دل میں یہ پکا ارادہ ہے کہ اس قسم کو میں پورا نہیں کروں گا۔ اور تیسری ہے یمین منعقدہ، وہ یہ ہے کہ مستقبل کے کسی واقعے، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائے اور اس کا ارادہ اس کے پورا کرنے کا ہو، لیکن بعد میں اس قسم کو کسی وجہ سے توڑ دے، تو اس قسم کا کفارہ ہے باقاعدہ، جو 7ویں پارے کے شروع میں آئے گا، کہ غلام آزاد کرے، لیکن چونکہ آج کل غلامی کا وہ دور تو نہیں ہے، غلام تو دستیاب نہیں ہے، لہذا قسم کے کفارے میں اب غلام کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا، پیٹ بھر کے، یا 10 مساکین کو لباس مہیا کرے، کپڑے دے، لیکن ایسے قیمتی کپڑوں کی بھی بات نہیں ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، یعنی کھانا بھی درمیانے قسم کا کھلانا ہے، کوئی ہائی پیمانے کا نہیں، کوئی خاص دعوت نہیں، یعنی جو تم گھر میں پکا کر کھلاتے ہو اپنے آل و عیال کو، وہی 10 مساکین کو کھلانا بھی ہے، اور کپڑا بھی درمیانے درجے کا، اور کپڑا بھی اتنا کہ جس سے نماز جائز ہوتی ہے، یعنی جس سے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپتا ہے، اتنا کپڑا ہر مسکین کو 10 مساکین میں سے مہیا کرے۔ اگر یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، نہ تو غلام ہے، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑا دے سکتا ہے، تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں کفارے میں۔ یہ کس قسم کا ہے؟ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائی اور پھر قسم پوری نہ کر سکا یا نہیں کرنا چاہتا، قسم کو توڑتا ہے، تو توڑنے کی صورت میں ان میں سے یہ کفارہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑتے تم کو اللہ تعالیٰ، نہیں مواخذہ کرتے تمہارا اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں، کوئی جو ماضی کے بارے میں یا ویسے ہی محاورتاً، یعنی اس نے قدم اٹھا دی، وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتے ہیں، تمہیں پکڑتے ہیں، یعنی گناہ ہوگا، اس میں سزا ملے گی یا کفارہ دینا پڑے گا، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ان قسموں میں جن کو تمہارے دل مضبوط کرتے ہیں، دل کے ارادے سے پختگی کے ساتھ، اس میں یعنی تمہارا مواخذہ ہوگا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والے بردبار ہیں، تحمل والے ہیں۔ قسموں ہی کے سلسلے میں ایک مخصوص قسم کا آگے ذکر ہے، جس کا نام ہے ایلا۔ ایلا ایک مخصوص قسم ہے جو اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائی جاتی ہے، اس قسم کا نام ہے ایلا۔ زمانہ قبل النبوت ایلا طلاق معجل سمجھی جاتی تھی، یعنی ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا، اس کے پاس نہیں جاتا، اس کے حقوق نہیں ادا کرتا، لیکن اس کو طلاق بھی نہیں دیتا، اپنے نکاح بھی رکھنا چاہتا ہے، حقوق بھی ادا نہیں کرتا، تو یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے خاتون کے لیے۔ تو غیر
معینہ مدت کے لیے ایسا کر دیا کرتے تھے کہ نہ تو اس کے حقوق ادا کرتے تھے اور نہ ہی اس کو چھٹکارا دیتے تھے. اسلام نے اس کو محدود کیا کہ نہیں، اگر بیوی کے پاس نہ جانے کا کوئی قصد کر لے، ارادہ کر لے اور قسم اٹھا لے نہ جانے کی، تو اس کی ایک مخصوص حد ہے. اس حد تک اگر تو اپنے بات سے رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، اگر وہ حد کراس کر گیا تو بیوی اب خود الگ ہو جائے گی. تو ایلا کی یعنی اس قسم کی جو قسم ہوتی ہے بیوی کے پاس نہ جانے کی، اس کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ 4 مہینے سے کم کی متعین قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم اس کے پاس 3 مہینے، ساڑھے 3 مہینے، 3 مہینے 25 دن، یعنی 4 مہینے سے اگر آدھا دن بھی پہلے ہو جائے، 1 گھنٹہ بھی پہلے ہو جائے، تو یہ قسم جو ہے عام قسموں کی طرح اس کا حکم ہے، کیونکہ یہ 4 مہینے کی جو لمٹ ہے اس سے کم درجے کی ہے، اس نے متعین کیا ہے. اگر وہ اپنی قسم پوری کر لے گا تو بھی اس کی بیوی ہے، اور اگر توڑ دے گا تو کفارہ دے گی. تو اس کا بیوی کی عدالتی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا جو قسم 4 مہینے سے کم مدت کی آدمی نے اٹھائی ہو کہ میں نہیں جاؤں گا. دوسری، تیسری اور چوتھی جو ہے وہ باقاعدہ ایلا ہے. وہ یہ ہے کہ پورے 4 مہینے نہ جانے کی قسم اٹھا، اور تیسری یہ کہ 4 مہینے سے بھی زیادہ کی نہ جانے کی قسم اٹھائے، 5 مہینے 6 مہینے. اور چوتھی یہ ہے کہ نہ جانے کی قسم اٹھائے لیکن وقت متعین نہ کرے، تاریخ متعین نہیں کرے کہ کب تک نہیں جاؤں گا. یہ تینوں صورتیں جو ہے نا یہ ایلا ہے، اور اس کی لمٹ ہے 4 مہینے. اگر 4 مہینے پورا ہونے سے پہلے یہ واپس ہو جائے، رجوع کر لے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کو ایلا کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور بیوی اس کی بیوی رہے گی. اگر 4 مہینے کی مدت کراس کر گئی تو آٹومیٹک اس کی بیوی سے الگ ہوگی، طلاق ہوگی. یعنی طلاق دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود بخود طلاق ہوگی. اب یا تو مستقل اجازت ہو جائے، اور چاہیں تو یہ طلاق چونکہ طلاق رجی کے حکم میں ہوتی ہے، چاہیں تو یہ پھر نئے سرے سے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن سابقہ نکاح اس کا ختم ہو گیا، اور یہ نیا نکاح جو ہے یہ بغیر حلالہ شرعی کے جائز ہوگا. تو یعنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کی کتنی صورتیں ہوئی؟ 4، جن میں ایک تو عام قسموں کی طرح ہے جو 4 مہینے سے کم متعین مدت کی قسم ہو، اور 3 جو ہے وہ باقاعدہ ایلا ہے کہ ٹھیک 4 مہینے کی قسم اٹھائے، اس سے زیادہ کی اٹھائے، یا وقت متعین کیے بغیر ہی بات کہہ دیں. تو ان تینوں صورتوں میں 4 مہینے حد ہیں. اگر اس سے پہلے قسم کو توڑ لے تو کفارہ ادا کرے اس کی بیوی، سابقہ نکاح میں اس کی بیوی ہے. اور اگر 4 مہینے سے بات اوپر بڑھ گئی تو خود بخود بیوی الگ ہو گئی. اب نئے نکاح سے اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، وگرنہ تو نہیں رکھ سکتا. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں، بیویوں کو انتظار کرنا ہے 4 مہینے. تربص 4 اشہر، انتظار کرنا ہے 4 مہینے. فإن فاؤوا، اگر یہ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. بیوی ہی رہے گی اور غلطی سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے، اس کا اثر یعنی نکاح پہ نہیں پڑے گا. ہاں لیکن اتنے دن جو اس کو پریشان کیے رکھا ہے، اس پریشانی کے ازالے کے لیے توبہ اور استغفار کر لے، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر اس قسم سے انہوں نے طلاق کا ارادہ کیا ہے تو بھی اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. لہذا 4 مہینے پورے ہوتے ہی خود بخود طلاق ہو جائے گی. یہ تو تھا ایلا کا مسئلہ. اب ایلا کی صورت میں چونکہ 4 مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے تو اب نیا مسئلہ ہو گیا طلاق کا، کہ طلاق کے بعد کیا صورت ہو.
والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ خاتون تھیں. ان کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں طلاق ہوئی اور اب تک اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ کیا کرے, کتنا انتظار کرے نئے نکاح کے سلسلے میں. یہ پہلی خاتون ہے جنہیں طلاق ہوئی اور ان کی طلاق کے بعد نئے نکاح کے جواز کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ طلاق شدہ عورتیں یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, وہ اپنے اوپر انتظار کریں, اپنا انتظار کریں 3 قروء تک. قروء کا لفظ جو ہے یہ مشتق ہے 2 معنوں میں, طہر اور حیض. یعنی قروء اس زمانے کو بھی کہتے ہیں جس میں خاتون پاک ہوتی ہے, اور قروء اس کو بھی کہتے ہیں جس میں منتھلی پیریڈ ہوتا ہے حیض. تو یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو فقہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ 3 قروء سے مراد 3 طہر ہیں یا 3 حیض. تو امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ اس سے طہر مراد لیتے ہیں, اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس سے حیض مراد دیتے ہیں. 12 تفصیلی ان کے دلائل جو ہیں ان کی کتابوں میں ہیں. یہاں تو صرف اتنا بتانا ہے کہ مطلقہ عورت کو نئے نکاح کے لیے 3 قروء اعلی حد الاختلاف انتظار کرنا ہوگا. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. 3 قروء کے سلسلے میں یہ کب پورے ہوتے ہیں, کب سے شروع ہوتے ہیں؟ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا علم صرف خاتون کو ہے, مرد کو نہیں ہے. لہذا عورتیں یعنی نئی شادی کی جلد بازی میں کہیں اس مقررہ مدت کے اندر غلط بیانی نہ کر بیٹھیں تو حلال نہیں ہے ان کو کہ یہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کی ہے. اگر طلاق کے وقت رحم میں کوئی بچہ پیدا ہو چکا ہے تو ان کو اس کو چھپانا نہیں چاہیے نئے نکاح کے لیے کہ چلو 3 مہینے کے بعد جو ہے نیا نکاح میں نے کرنا ہے, کیونکہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت 3 حیض نہیں بچے کی ولادت ہے. تو یہاں عورتوں کے 3 حالات ہیں. ایک وہ عورت کہ جس کو بوقت طلاق جس کا حمل ظاہر ہے, حمل ہے, تو اس کی عدت 3 قروء نہیں, 3 حیض یا 3 طہر نہیں, اس کی عدت وضع حمل ہے. جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہوگی. لیکن جس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے اور اس کو باقاعدہ حیض آتے ہیں تو اس کے لیے 3 حیض ہیں. اور جسے حیض نہیں آتے یا اس کا بچپنا ہے یا انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے یا کسی وجہ سے حیض نہیں آتے تو ایسی خاتون کے لیے طلاق کے بعد عدت 3 مہینے ہے. اور 3 مہینے سے بعد اسلامی مہینے, چاند کے مہینے. تو 3 طرح ہیں, حاملہ کے لیے وضع حمل اور حائضہ کے لیے 3 حیض, اور عائشہ جس کو کہتے ہیں جس کا حیض نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے 3 مہینے ہیں. بہرحال اگر کسی کے یہاں بچہ ہے یعنی اس کو چھپانا نہیں چاہیے. ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر, یہ کام وہی خاتون کر سکتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے, جیسے خوف خدا ہے. اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں تو ان کو یہ حقیقت چھپانی نہیں چاہیے. وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ, یہ تو لمٹ ہے نئے نکاح کے جواز کی طلاق کے بعد. اگر اس لمٹ کے اندر 3 حیضوں کے اندر یا 3 مہینوں کے اندر پہلا شوہر اگر اپنی بیوی کو واپس لینا چاہتا ہے تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ, ان کے شوہر یعنی سابقہ شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لینے میں, کیونکہ اسلام کا مقصد تفریق نہیں ہے, جدائی نہیں ہے. یہ تو انتہائی مشکل صورت میں جدائی کی اجازت دی گئی ہے. اسلام تو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ بے بس رہیں, جڑے رہیں. اگر انہی میں موافقت پیدا ہو سکتی ہے تو پھر نئے شادی کا شوق نہیں ہونا چاہیے. پہلا شوہر اگر واپس لینا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ حق ہے کہ وہ اس کو واپس لے. یہ طلاق رجعی میں ہے, طلاق
بیان اگلے رکوع میں شروع ہو جائے گا. تو وبعولتهن حق بردهن، ان کے شوہر یعنی صادق ہے اور جنہوں نے طلاق دی ہے وہ زیادہ حقدار ہیں عدت کے اندر ان کو واپس لینے کے. ان ارادو اصلاحا، اگر وہ شوہر آئندہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں تب، یہ نہیں کہ واپس لے کر پھر مزید اس کو ستائے، نہیں، اگر بنانے کا اور رکھنے کا ارادہ ہے تب تو ان کو چاہیے کہ وہ واپس لے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور ان خواتین کے مثل الذی، اسی طرح کے حقوق ہیں، علیہن جو ان پر حقوق ہیں مردوں کے، یعنی خواتین کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں. تو دونوں کے حقوق ہیں، یہ نہیں کہ یعنی ان کو ستم کا نشانہ بنایا جائے، ان پہ ظلم کیا جائے، نہیں، ان کے بھی حقوق ہیں جیسے تمہارے ان پہ حقوق ہیں. اور حقوق بھی کیسے ہیں؟ کتابی نہیں، بالمعروف، معروف طریقے سے، جن کا عام برتاؤ ہے، عام رواج ہے، تو عام برتاؤ اور رواج کے مطابق ان کے ساتھ یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کا بندوبست کیا جائے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یوں تو حقوق دونوں کے ہیں لیکن مردوں کا عورتوں پر ایک مخصوص درجہ بھی ہے، وہ یہ کہ وہ ان کے نگہبان اور نگہدار ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان پہ مال خرچ کرنے والے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کا ایک مخصوص درجہ بھی ہے، اور وہ درجہ وہی ہے جو 5ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا، الرجال قوامون، کہ قوام، نگران اور محافظ ہونے کے اعتبار سے ان کا ایک مخصوص درجہ ہے، ورنہ حقوق دونوں کے ہیں. آیت کے اس ٹکڑے میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت دونوں کے حقوق کو سمیٹ دیا ہے. اب اس کو جتنا چاہے آپ پھیلائیں اور جتنی چاہے اس کے دفعات آپ بناتے رہیں، لیکن قرآن حکیم تو کلام موجز ہے، اس نے ایک چھوٹے سے لفظ میں دونوں کے حقوق کو مختصر طور پہ ذکر کر دیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، بس ان کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر ہیں. آگے اس کی تفصیل آپ پھر کرتے رہیں. اختصار سے یہ ہے کہ عورت کے حق یہ ہیں کہ مرد ان کی دیکھ بھال کرے، جب وہ ان کے قبضے میں، ان کے اختیار میں آئی ہیں تو ان کے نان نفقہ یعنی ان کے کھانے پینے کے اخراجات کو اپنی وسعت کے مطابق ادا کریں، اپنی وسعت کے مطابق ان کی یہ رعایت اور ان کے لیے تو یہ ہو گیا. اور آپ کے کیا حقوق ہیں؟ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ وہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کے حکم کی تعمیل کریں، آپ کی اطاعت کریں، اور جس شخص کو آپ پسند نہیں کرتے وہ آپ کے بچھونے پہ نہ آنے دیں. آپ کی مال اور آپ کی عزت اور آپ کی اولاد کی رکھوالی کریں، یہ آپ کے حقوق ہیں، اور ان کی تمام ضروریات کی کفالت کریں، یہ ان کے حقوق ہیں. اور یہ حقوق کیسے ادا کیے جائیں؟ حقوق کے نام سے نہیں کہ آپ میرا حق ادا کریں اور آپ کہیں آپ میرا حق ادا کریں، یہ تو جنگ ہے، یہ تو لڑائی ہے. حق مانگنا لڑائی ہے، حق دینا اصلاح. اس لیے اگر آپ اس کا حق ادا کرتے ہیں اس کو مطالبے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ آپ کا حق ادا کرے تو آپ کو مطالبے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو آج کل حقوق کے مطالبے تو کیے جاتے ہیں لیکن حقوق ادا کوئی نہیں کرتا. اس لیے حقوق ادا کرنے اور اس کے بدلے میں خلا لے. اگر مرد کی طرف سے کوئی زیادتی ہے، عورت جان چھڑانا چاہتی ہے، عورت کی زیادتی نہیں، تو مرد کے لیے یہ مال لینا جائز نہیں ہے. چاہے عورت مال کی پیشکش کرتی ہے یا اپنے مہر کو چھوڑتی ہے، ان دونوں صورتوں میں یہ مال لینا بصورت مال یا بصورت مہر یہ مرد کے لیے حلال نہیں، کیونکہ قصور جو اس کا ہے. لیکن اگر قصور عورت کا ہے، اس کا مزاج نہیں ملتا، وہ اس کو پریشان کرتی ہے اور پھر پیشکش کرتی ہے، تو مرد کے لیے اس مال کا لینا پھر حلال ہو جائے. اور اگر بات بین بین ہے، درمیان درمیان میں ہے، کچھ قصور اس کا ہے کچھ قصور اس کا ہے،
اور ایک دوسرے پہ وہ بات رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں عورت کی طرف سے پیشکش یعنی دینا جائز ہے اور مرد کی دینا جائز ہے. اسی کو قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خلا کے بارے میں فقہا کا ایک تھوڑا سا اختلاف ہوگی. آپ کو بتا دوں کہ خلا طلاق ہے یا فسخ ہے. فسخ کا معنی توڑنا، نکاح کا ختم کرنا، اور طلاق کے ذریعے سے فسخ کرنا، اور فسخ بغیر طلاق کے یعنی توڑنا. تو یعنی خلے سے جو تعلق ٹوٹے گا تو اس کو کیا طلاق کہیں گے یا فسخ کہیں گے. تو اس سلسلے میں بہت سے علماء کرام اور ائمہ اربعہ سے امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور ایک قول امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہ ہے کہ خلے سے طلاق واقع ہوتی ہے. طلاق واقع ہوتی ہے. اور اگر اس کا پھر اثر یہ ہوگا کہ جب مصالحت کی صورت میں پھر یہ دوبارہ نیا نکاح کر لیں گے تو مرد کے ہاتھ سے خلے کی صورت میں ایک طلاق نکل چکی ہے، اب اس کے پاس صرف 2 طلاقیں باقی ہیں. پھر کبھی اگر 2 طلاقیں دے دی تو سلسلہ ختم ہو جائے گا، 3 نہیں ہے اس کے پاس. ایک بات اگر اس کو فسخ قرار دیں جیسے امام احمد رحم اللہ اور ایک قول امام شافعی رحم اللہ کا بھی ہے تو فسخ کا مطلب کہ طلاق کے بغیر سلسلہ ٹوٹ گیا ہے. جب طلاق کے بغیر سلسلہ ٹوٹ گیا ہے تو جب نیا نکاح یہ کریں گے تو اب مرد پھر 3 طلاقوں کا مختار ہوگا. بس یہ تھوڑا سا فرق ہے. یعنی نکاح تو دونوں صورتوں میں ٹوٹے گا، لیکن اگر خلا کو طلاق قرار دیں گے تو تجدید نکاح کے بعد مرد کے قبضے میں 2 طلاقیں باقی ہوں گی، اور فسخ قرار دیں گے تو تجدید نکاح کے بعد پھر وہ 3 طلاقوں کا. یہ تو یہاں کا مسئلہ تھا. شان نزول ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خواتین کو پریشان کرنے کے لیے طلاق پہ طلاق دیے جاتے تھے. طلاق دی، پھر رجوع کیا، پھر دی، پھر رجوع کیا، پھر تو کوئی لمٹ نہیں تھی. بجی کہتا ہم نے رجوع کر لیا، پھر کہتا ہم نے رجوع کر لیا. یہ شکایت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آیہ کریمہ نازل ہوئی اور طلاق کی تحدید کر دی کہ یہ جو تم نے 10 20 30 طلاقیں بنا رکھی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. بس طلاق 3 سے آگے نہیں ہے، 3 سے آگے نہیں ہے. 1 اور 2 کہہ کر تو رجوع کر سکتے ہو، جب تیسری کہہ دی تو اب سلسلہ ختم ہو گیا. تو وہ جو بے شمار طلاقیں لوگ دیتے تھے اور عورتوں کو پریشان کرتے تھے اس سلسلے کو یعنی ختم کرنے کے لیے آیہ کریمہ نازل ہوئی. اب طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ تک، طلاق 2 مرتبہ تک یعنی آخری تمہیں حد بتاتے ہیں. دیکھو اس سے آگے پھر خطرہ ہے. 2 مرتبہ تک جاؤ گے تو مصالحت کی، رجوع کی گنجائش ہے، اور آگے بڑھے تو سلسلہ خراب ہو جائے گا. اب طلاق مرتان، سنتان نہیں کہا کہ طلاقیں 2 ہیں. مرتان کا معنی ہے 2 مرتبہ، یعنی طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ الگ الگ 2 مرتبہ دی جائے، زیادہ سے زیادہ. ورنہ اصل بات تو میں نے آپ کو بتائی نا، ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے. لیکن کوئی زیادہ کرتا ہے تو چلو 2 دے دے، اس میں بھی گنجائش رہے گی. وَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 طلاقوں تک بات ہو، پھر اس کے بعد روک رکھنا ہے بیوی کو معروف طریقے سے. یعنی اس میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو رجوع کر کے اس کو روک رکھیں، لیکن بے معروف آگے آئے گا تکلیف دینے کے لیے نہیں، زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اگلی تلخیاں بھلا کر. اور تصریح بإحسان، یا اس کو آزاد کر دینا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے. رکھتے ہو تو معروف طریقے سے، چھوڑتے ہو تو اچھے طریقے سے. چھوڑنے کا مطلب یہ کہ آپ نہ تو رجوع کریں نہ تجدید نکاح کریں تو آٹومیٹک وہ فارغ ہو جائے گی. اور فارغ کرنے کے لیے بھی یہ فرما کہ احسان کے ساتھ اپنے سابقہ تعلقات کو سامنے رکھو. تھوڑی دیر کی تلخی کی وجہ سے سالوں کی زندگی اور نیکیوں پر پانی نہ پھیر دو. اگر نہیں نبھتا تو چھوڑ دو، لیکن اچھے طریقے سے
اچھا طریقہ کیا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی گفٹ دے کر بھیجو، کوئی کپڑا دے کر، کوئی اور چیز دے کر، تو اعزاز اور اکرام کے ساتھ اسے گھر میں بھیجو، یوں ہی دھکا دے کر لیکن کاش اس میں کون عمل کرتا ہے۔ اب تو طلاق نفرت کی علامت ہوگی، اور طلاق دینے کا مطلب یہ زندگی بھر اب دونوں خاندانوں اور دونوں افراد میں نفرت ہوگی۔ پر اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اس معاملے کو جیسے خوشگوار انداز سے کیا تھا خوشگوار انداز سے ختم کرو۔ یہ تو آگے آئے گا کہ اس احسان کی کیا صورتیں ہیں اگلے رکوع میں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم خواتین سے جو چیزیں تم نے ان کو دی ہیں ان میں سے کوئی چیز روک رکھو، لے لو، یہ حلال نہیں، جو ان کو دیا ہے ان کا ہو گیا بس، ٹھیک ہے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈرتے ہیں کہ وہ نکاح کی بقا کی حالت میں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، ان کے مزاج بالکل نہیں ملتے آپس میں۔ تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم ڈرتے ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو عورت فدیہ دے دے اپنا۔ فدیہ وہی ہے جس کو خلع کا بدل کہتے ہیں، یعنی اپنا مہر چھوڑ دے۔ ایک خاتون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اپنے شوہر کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ حضور ہماری بنتی نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مہر میں جو تجھے اس نے باغ دیا ہے کیا تو وہ واپس کر دے گی؟ اس نے کہا بڑی خوشی سے کروں گی۔ آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور اس کی پیشکش اس کے سامنے رکھی، وہ بھی آمادہ ہو گئے، اسی پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو مہر جو ہے یہ بدل خلا ہوتا ہے، کیونکہ مہر جو طے ہوا ہے یہ عورت نے اپنے نفس کا فدیہ، اپنے نفس کا فدیہ اس کو مقرر کیا تھا، اس لیے جب اس کو چھوڑتی ہے تو گویا یہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کراتی ہے، یعنی جس مہر کے بدلے میں اس نے اپنے آپ کو نکاح میں پابند کیا تھا وہ چھوڑ کر اپنے آپ کو آزاد کراتی ہے، اس لیے بدل خلا کو فدیے کے لفظ سے تعبیر کیا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو ان حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو کوئی اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، آگے نکلے گا تو یہ لوگ بے انصاف ہیں۔ تو طلاق رجی اور خلع کے بارے میں بات ہوئی، اب طلاق مغلظہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی عورت کو دے دی، دو تو ہوئی تو پہلے رجی، اب تیسری بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب یہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں، من بعد، اس طلاق کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور آدمی سے نکاح کر لے اور وہ دوسرا آدمی پھر اس کو طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے اور اس سے چھوٹ جائے، پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد اب اگر یہ چاہیں تو آپس میں تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ اب دوسرے شوہر سے نکاح اور وظیفہ زوجیت کی ادائیگی یہ شرط ہے پہلے شوہر کو کے پاس واپس آنے، اس کے بغیر نہیں آ سکتی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر یہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو پہلے شوہر اور اس عورت پہ کوئی گناہ نہیں، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ اب یہ آپس میں رجوع کریں، مطلب کہ نیا نکاح کریں، یا رجوع سے مراد نیا نکاح۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر یہ خیال رکھتے ہیں کہ اب کے یہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے پھر تو ایسا کر لیں، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر اور اپنا رستہ تلاش کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ میرا خیال یہیں چھوڑ دیتے ہیں، آگے پھر ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گئے طلاق رجی، خلا اور طلاق مغلظہ یعنی طلاق ثلاثہ کے سلسلے میں بات، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حدود سے تعبیر فرمایا ہے کہ ان کی پابندی کی جائے اور ان سے تجاوز نہ کیا جائے۔
سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ